قرب الہی ہر صاحب ایمان کی خواہش ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اللہ کا تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے وہ کر لے، لیکن اس کے لیے یہ خواہش سے زیادہ اس پہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اس کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے، پاکیزہ کریں، صفائی کریں اور ذکر خدا کریں. اب نفس کو پاک کرنے اور ذکر خدا کے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، اس کے متعدد جو طریقے ہیں وہ موجود ہیں. ذکر خدا ایک آسان سا حل یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو جو جلالی اسم نہ ہو، رحمانی اسم ہو، اس کو آپ ورد کریں اور چلتے پھرتے اس کو پکارتے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسم کا ورد کرتے رہیں گے تو آپ کی توجہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی. اور جیسے ہی یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہوگی تو دل دنیاوی چیزوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح جو نفس ہے وہ پاک ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس میں جو دنیاوی چیزوں کی خواہش ہے وہ خواہش کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، اور اس طرح دنیاوی چیزوں سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف وہ فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا. اس طرح روح پاک ہو جائے گی، اور ایک مقام وہ بھی آ سکتا ہے کہ جس میں جسم کا ہر ذرہ ذکر خدا میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کے لیے کہا ہے کہ ہمیں صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہنا چاہیے. عبادات تو مختصر ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، خمس ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ تو محدود ہیں. لیکن جب ہم ذکر کی طرف آتے ہیں اور وہ ایک لامحدود ہو جاتا ہے، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پروردگار کا ذکر کر سکتے ہو. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی رحیمی کریمی نام جو جلالی نہ ہو اس کو ورد کرتے رہیں. جلالی نام کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو رحمانی اور کریمی نام ہوتے ہیں ان کو آپ ورد کریں، اور یہ ورد کرتے رہنے سے یہ دیکھیں گے کہ آپ کا دل خود بخود نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف جانے لگ گیا ہے. یہ ایک بار کر کے دیکھیں تو یقیناً نفس پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اور اس طرح سے آپ پروردگار کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو گے. دل بھی ذکر خدا سے ہی اطمینان پکڑتا ہے، اور جو شخص ذکر خدا میں مشغول ہو جائے پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دنیا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے، کیا کہتی ہے، اس کے پاس کیا آسائشات دنیاوی ہیں نہیں ہیں، وہ ان سے ماورا ہو جاتا ہے.